اس کے پاس کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، جبکہ بھوک سے وہ تڑپ رہا ہے، پھر بھی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، تو اس کے اندر کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک لقمہ بھی کھانا کھا لیا تو اللہ کے نزدیک یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم تالاب کے اندر نہا رہے ہو، پورا سر سے پیر تک اندر ہو، لیکن ایک گھونٹ پانی اندر نہیں لے رہے ہو، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ تو جب حلال کھانے سے رکنے کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ حرام کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اپنی زبان کو روزے میں قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو فضول گفتگو میں نہیں لگاتا ہے، اپنی زبان کو فحش باتوں میں نہیں لگاتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، الزام تراشی میں نہیں لگاتا ہے، وہ اپنی زبان کا روزہ رکھے ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں روزے دار ہے، وہ روزے میں اپنی زبان کا تقویٰ پاتا ہے۔ محترم سامعین، روزہ جس کی عربی صوم ہے، صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ کسی چیز سے آدمی اگر رک جائے تو عربی میں اس کو صائم کہتے ہیں۔ کھانے پینے سے آدمی رکا ہوا ہے تو وہ صائم ہے۔ اگر بولنے سے رکا ہوا ہے، خاموش ہے، بات نہیں کر رہا ہے، تو عربی زبان میں وہ صائم ہے، یعنی وہ رکا ہوا ہے۔ اور اصطلاحی معنی طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، اسی طریقے سے دوسری جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان سے رک جانا۔ اور تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ تقویٰ کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے کہ بچنا، پرہیز کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ایسا خوف ہو کہ اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے رک جائے، خود کو گناہوں سے روک لے اور نیکیوں کی طرف لگا دے۔ تو گویا کہ روزہ اور تقویٰ دونوں میں معنی کے اعتبار سے مشابہت ہے۔ روزہ جو ہے یہ پریکٹس ہے اور تقویٰ یہ نتیجہ ہے، یعنی روزے میں آدمی پریکٹس کرتا ہے رکنے کی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے رکا جاتا ہے، اور تقویٰ اسی کا نتیجہ ہے کہ آدمی رکنا سیکھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے گناہوں سے رکنا سیکھ جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزے کا مقصد کیا ہے؟ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے، نیکیوں پر ہمیشگی برتنے کا اس کے اندر جذبہ آ جائے، اور ہر حال میں گناہوں سے بچنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد۔ اور واقعی میں اگر کوئی روزے کو خالص نیت کے ساتھ رکھے، روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوئے اور سنت کے مطابق روزہ رکھے، جیسا آپ نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ ایسے رکھا جائے، اس طریقے سے آدمی خالص نیت سے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو تقویٰ ضرور حاصل ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں چند پوائنٹ کی روشنی میں کہ روزہ ہم کو تقویٰ کیسے سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تنہائی کا تقویٰ، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈر جانا، تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ایسا خوف مومن کے اندر آ جائے کہ وہ خود کو گناہوں سے روک لے، نیکیوں کی طرف بڑھائے، ایسی حال میں جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بند کمرے میں ہو، پھر بھی وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، جہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ ہو، اکیلا ہے آدمی، پھر بھی وہاں اللہ کا خوف کھا رہا ہے۔ تو ایسا خوف اگر آدمی کے اندر آتا ہے تو گویا کہ وہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اندر وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے بھیڑ میں بچنا، بھیڑ میں اللہ رب العالمین کا خوف دکھانا، یا بھیڑ میں گناہوں سے رکے رہنا، نیکیاں انجام دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ سب لوگ کر لیتے ہیں۔ تنہائی میں خود کو گناہوں سے روک لینا اور تنہائی میں نیکیاں کرنا، یہ بڑی بات ہے، اور یہی تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا درجہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو میدان محشر میں اللہ رب العالمین بہترین اس کا انجام دینے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 60، کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اس میں سے ایک قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک قسم کا آدمی ایسا ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، تنہائی میں اللہ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو گیا، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ گناہوں سے رک کر کے، تڑپ کر کے اللہ کی یاد میں رونے لگ گیا۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو تنہائی میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف کھا کر کے ڈرتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی سخت وعیدیں ہیں۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4245، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بالکل سفید، اور تہامہ پہاڑ جو کہ عرب کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک سلسلہ وار پہاڑ ہے، اتنے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ریزے ریزے کی طرح بنا کر کے اڑا دے گا۔ جس طریقے سے ہواؤں میں دھول اڑتی ہے، ریزے اڑتے ہیں، اس طریقے سے نیکیوں کو اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ سن کر کے چونک گئے۔ صحابہ کرام کے اندر نیکی کا جو جذبہ تھا، گناہوں سے بچنے کا جو جذبہ تھا، جنت کو پانے کا جو جذبہ تھا، جہنم سے بچنے کا جو جذبہ تھا، اس کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھے اور فوراً کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے واضح کر دیجئے اور کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے، کہیں ہم بھی لا علمی میں انہی لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے، یعنی تمہی میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے، اور جس طریقے سے تم راتوں میں عبادت کرتے ہو اس طریقے سے وہ بھی راتوں میں عبادت کریں گے، لیکن کیا فرق ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَّوْا بِبَحَارٍ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے محارم کے ساتھ تنہائی میں ہوں گے اس کو پامال کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے محارم کو بے دردی سے پامال کریں گے، کوئی فکر نہیں کریں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ تنہائی جیسے ان کو ملے گی، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو ایسے انجام دیں گے گویا کہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی کا انتظار تھا ان کو، یعنی گناہوں سے صرف بھیڑ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ لوگ سامنے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوئے، تنہائی مل گئی، سارے گناہوں کو انجام دینے لگے۔ تو تنہائی میں گناہ سے رکنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے۔ یہ تقویٰ کون سکھاتا ہے؟ یہ تقویٰ ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ روزہ ایک مومن کو یہی تقویٰ سکھاتا ہے کہ تنہائی میں اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرا جاتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی روزہ ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، دنیا میں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے کے اندر ہے، اس کے پاس کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، جبکہ بھوک سے وہ تڑپ رہا ہے، پھر بھی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک لقمہ بھی کھانا کھا لیا تو اللہ کے نزدیک یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو محسوس کر کے، اللہ کا خوف کھا کر کے وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ تنہائی میں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، پھر بھی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ وضو کرتا ہے، انتہائی ٹھنڈا پانی ہے، اس کا گلا سوکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، منہ کے اندر پانی چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک گھونٹ اندر نہیں لیتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جان نہیں پائے گا اگر ایک گھونٹ وہ اپنے اندر لے لے۔ تو کس کے خوف سے وہ اس ایک گھونٹ پانی کو اندر نہیں لیتا ہے؟ اللہ کے خوف سے۔ اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ کو معلوم پڑ جائے گا اگر میں نے ایک گھونٹ بھی اندر لے لیا۔ تو یہ تنہائی کا خوف روزہ سکھاتا ہے۔ روزہ ایک مہینہ ٹریننگ کرتا ہے مسلمانوں کی کہ اس طریقے سے اللہ سے ڈرو کہ جس طریقے سے تم روزے میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، تنہائی تھی، اس کے بعد تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تم تالاب کے اندر نہا رہے ہو، پورا سر سے پیر تک اندر ہو، لیکن ایک گھونٹ پانی اندر نہیں لے رہے ہو، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ تو 11 مہینہ اسی تربیت کا فائدہ اٹھاؤ کہ جس طریقے سے تنہائی میں تم کھانے کو جو کہ حلال تھی اس کو تم ہاتھ نہیں لگا رہے، پانی جو کہ حلال تھا اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اس کا ایک گھونٹ تم نہیں پی رہے ہو، تو 11 مہینہ تم حرام چیزوں کو کیسے ہاتھ لگاتے ہو، حرام چیزوں کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہو، حرام چیزوں کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہو؟ کیا حرام چیزوں کو کرتے وقت اس وقت اللہ کا خوف نہیں آتا ہے؟ کیا حرام چیزوں کو انجام دیتے وقت اس وقت اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ تو روزہ یہی سکھاتا ہے ایک مسلمان کو کہ تنہائی میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تو جو لوگ تنہائی میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں وہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے اعلیٰ معیار پا جاتے ہیں۔ دوسرا تقویٰ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ کس چیز کا تقویٰ؟ پیٹ کا تقویٰ۔ پیٹ، خالی پیٹ، بھوک اور پیاس یہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اگر آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو تو وہ دنیا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، کچھ بھی بولے تو کچھ بھی۔ اگر اس سے کوئی بھی 1-2 دن تک کھانا نہ پایا ہو، اس کو کہا جائے کہ تو کسی کا قتل کر دے تجھے میں کھانا دوں گا، تو وہ قتل کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسرے کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ایسا لوگ کر رہے ہیں جو جہاد کے نام پر، فساد کے نام پر جو لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، ان کی فیملی کو وہ سہارا دینے کا لوگ وعدہ کرتے ہیں
ہیں تو ہم تمہاری فیملیوں کو سہارا دیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، تم یہ کام کر دو، جا کر کہیں بم پھوڑ دو، جا کر کہیں سے قتل کر دو۔ تو لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کو ہماری فیملیوں کا انتظام ہو جائے گا، ان کو سالوں سال کھانا ملے گا۔ تو اسی کھانے کو، اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اسی پیٹ کی مجبوری میں آ کر لوگ نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ اگر اس پیٹ پر آدمی کا قابو آ جائے، اس پیٹ پر آدمی قابو پا لے جائے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ روزہ ایک مسلمان کو یہی سکھاتا ہے کہ اپنے پیٹ پر قابو پاؤ۔ 14-15 گھنٹہ آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، حلال کھانا جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، اس کو نہیں چھوتا ہے۔ تو جب حلال کھانے سے رکنے کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ حرام کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ پھر 11 مہینے وہ کس طریقے سے حرام کمائی کرے گا، کس طریقے سے جھوٹ بول کر کے روزی کمائے گا، کس طریقے سے سودی کاروبار کر کے روزی کمائے گا؟ جب اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے پیٹ پر اللہ کے لیے قابو پا چکا ہوں اور میں اپنی پیٹ پر صرف حلال چیزوں کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے بھرتا ہوں، تو نافرمانی کے ذریعے میں اپنے پیٹ کو کیسے بھروں گا؟ اس کی جان چلی جائے گی، اس کے بیوی بچے بلک بلک کے مر جائیں گے، لیکن وہ کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے اور چوری کر کے، ڈکیتی کر کے رزق کو نہیں لائے گا، چاہے وہ بھوکا مر جائے۔ تو یہ تقویٰ روزہ سکھاتا ہے، برداشت کرنا روزہ سکھاتا ہے، اپنے پیٹ پر قابو پانا اور اپنے پیٹ کو حلال طریقے سے بھرنا۔ تیسرا تقویٰ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ زبان کا تقویٰ۔ زبان یہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے انتہائی زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ ہلاکت کی چیز زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے آدمی سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز کی بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آدمی سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6474، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو مجھ کو اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنے پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دونوں کی حفاظت جو کر لے جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق ان دونوں کا استعمال کر لے جائے، حرام کاموں سے ان دونوں کو بچا لے جائے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی بات ہے، تو گویا کہ زبان ایک آدمی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان سے آدمی غیبت کرتا ہے، زبان سے آدمی چغلی کرتا ہے، زبان سے آدمی فحش باتیں کرتا ہے، زبان سے آدمی الزام تراشی کرتا ہے، زبان سے آدمی فضول بکواسات کرتا ہے، فضول بے مقصد گفتگو کرتا ہے، زبان سے آدمی اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کلمات انجام دیتا ہے، زبان سے آدمی شرکیہ اور کفریہ کلمات کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بڑا نہیں سمجھتا، اس کو لگتا نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ تو زبان انتہائی خطرناک چیز ہے۔ زبان پر قابو کرنا روزہ سکھاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا بھی نام ہے، روزہ اپنی زبان پر قابو پانے کا نام ہے۔ تو جو حقیقت میں روزہ رکھتا ہے، یعنی اپنی زبان کو روزے میں قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو فضول گفتگو میں نہیں لگاتا ہے، اپنی زبان کو فحش باتوں میں نہیں لگاتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، الزام تراشی میں نہیں لگاتا ہے، وہ اپنی زبان کا روزہ رکھے ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں روزے دار ہے، وہ روزے میں اپنی زبان کا تقویٰ پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1903، کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان پر قابو کرنا روزہ سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1996، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے سے اور پینے سے رکا ہوا ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ آدمی لغو باتوں سے، یعنی جو بے مقصد باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان سے بھی روزہ ہے، یعنی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ کا روزہ نہیں، چپ کا روزہ جس کو بولتے ہیں خاموشی کا روزہ۔ تو روزے میں خاموش رہنا ہے آدمی کو،
فضول بات نہیں، فضول بکواس نہیں، یعنی جو باتیں جائز ہیں کہ آپس میں بات کرتا ہے آدمی لیکن فضول ہے، اس کے کام کی نہیں ہے، وہ بات بھی روزے میں نہیں کرنا ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور فحش باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم کو کوئی گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے، جہالت والے کام کرے، جہالت کا طریقے سے پیش آئے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ یہ سکھاتا ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان پر قابو پانا۔ تو جو آدمی اپنی زبان پر قابو پا گیا وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اسی طریقے سے روزہ سکھاتا ہے ہاتھ کا تقوی۔ ہاتھ جذبات سے جڑا ہوا ہے، آدمی اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا ہے فوراً ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اگر ہاتھ اٹھایا ذرا سی بات پر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہے جس کو سیٹلمنٹ کر کے وہیں پر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی جذبات میں آ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، پھر سامنے والا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ فتنہ فساد، قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے، تھانہ کورٹ کچہری، پھر جیل کی زندگی پوری تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ جیل میں جا کر کے قیدیوں سے ملے، اکثر قیدی ایسے ملیں گے جو جذبات میں اپنے آپے سے باہر آ گئے، ہاتھ اٹھا لیا، قتل و غارت گری تک بات پہنچ گئی، اب زندگی ان کی تباہ و برباد ہے، وہ سالوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے ہاتھ پر قابو پانا، سیٹلمنٹ کر کے صبر کر کے زندگی گزارنا، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو آپ کبھی اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تب بھی آپ روزے سے ہیں، اپنے ہاتھ کو مت اٹھائیے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1894۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، روزہ یہ ڈھال ہے، تو کوئی آدمی جب روزہ رکھے رہے تو وہ فحش باتیں نہ کرے، جہالت کے کام نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے۔ وَإِنِ امْرَؤٌ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم انی صائم، اگر کوئی آدمی آتا ہے جھگڑا کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، پھر بھی آدمی اس کا جواب نہ دے، کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تو ایک مہینہ جو یہ ٹریننگ حاصل کرے گا، یہ تربیت حاصل کرے گا کہ کوئی سامنے سے لڑنے آ رہا ہے، سامنے سے گالی دے رہا ہے، پھر بھی روزے دار اس کو برداشت کر رہا ہے، اس کی گالی کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو واپس پلٹ کر کے اس کے اوپر وار نہیں کر رہا ہے، اتنا صبر، اتنا اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے ہاتھ پر قابو پانا سکھا دیتا ہے روزہ۔ تو 11 مہینہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو، ذرا سی بات پر مت بھڑک جایا کرو، بلکہ جب دین کا معاملہ ہو، اعلاء کلمت اللہ کا بات ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، حقیقی جہاد حاکم کے ماتحت، تب جا کر کے تم اپنے جذبے کو دکھاؤ۔ ایسے عام لوگوں کے سامنے جذبے مت دکھایا کرو، عام لوگوں کے سامنے صبر سے، استقامت سے برداشت کر کے گزارا کرو، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور کفار کے سامنے سنگ دل ہوتے ہیں، کفار پہ سخت ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم آپس میں سنگ دل ہیں، کافروں کے سامنے بزدل بن جاتے ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کہیں جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، کسی اسٹیشن پہ، وہاں کافروں کے سامنے وہاں کچھ نہیں کر پاتے، وہاں مر کر کے مار کھا کے چلے آتے ہیں، اور آپس میں اتنا لڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہیں شیر بن گئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک دم برا المیہ ہو گیا ہے کہ آپس میں لڑتے پھرتے ہیں اور کافروں کے سامنے کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ صبر کرو، روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر قابو پاؤ اور ذرا سی بات پہ لڑا مت کرو، معاف کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے روزہ ایک تقویٰ کیا سکھاتا ہے؟ شرمگاہ کا تقویٰ۔ آج پوری دنیا کا معائنہ کر لیجئے کہ شرک اور کفر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو گناہ عام ہے وہ بے حیائی کا، زنا کا، بے حیائی کا گناہ، یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ لوگوں نے اس کو حلال سمجھ لیا ہے، یعنی زنا کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی ان کے نزدیک۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر کے اس کو جائز کر دیا گیا ہے، لیونگ ریلیشن شپ میں رہ کر کے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں اور بالکل پورے وہی کام کرتے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کو بالکل برا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو بھیجتے کہ جا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوما، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ادھر چلی جا ادھر چلے جا، یعنی ان کو کسی کو برا نہیں لگتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہندوؤں میں اور کافروں میں، یہ مسلمانوں میں بھی جو ایسے مسلمان جو آزاد خیال کے ہو گئے ہیں کہ کیا ہوا، بیٹی ہے چلو بیٹے کی طرح وہ بھی ہے، تو بیٹے بیٹی سب برابر ہیں، جو لڑکے جاتے ہیں لڑکی بھی جاتی ہے، وہ بھی جینس ٹی شرٹ پہن کے جائے، نقاب اوپر سے ڈالے رہے تو کیا ہوا، لیکن جینس ٹی شرٹ پہن کے جائے، وہ بھی لڑکوں کی طرح گھومے، سب کچھ بالکل عام ہے۔ لڑکوں سے دوستی کرے، ان کے ساتھ جائے، کھائے پیے، ہوٹل میں رہے، دوستی کرے، کوئی پرواہ نہیں۔
تو یہ زنا جو ہے اس کو کوئی آج کل برا نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بہت تھوڑے لوگ بچے ہوں گے اللہ والے جو اس کو برا سمجھتے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں بھی عام ہے۔ ممبئی جیسے علاقوں میں جا کر دیکھو تو آپ کو مسلمان لڑکے ایسے ملیں گے جن کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہندوؤں میں اور کافروں میں عام ہے۔ آدمی جب ایسی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جہاں پر زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بے حیائی بالکل عام ہے، اس کی نظروں کے سامنے بالکل بے حیائی بے پردگی ہو رہی ہے، موبائل میں کھلا گناہ ہو رہا ہے، تو آدمی ایک مومن جو ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ پر قابو کیسے پائے گا؟ قابو پانا روزہ اس کو سکھاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی جو کہ تمہارے لیے حلال ہے اس کو بھی روزے کی حالت میں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ایک مسلمان یہ کر کے دکھاتا ہے کہ مسلمان روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور اس جذبے سے اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنی شرمگاہ پر قابو پانا روزے کی وجہ سیکھتا ہے، تو روزہ اس کو سکھاتا ہے کہ کیسے اپنی شرمگاہ پر قابو پانا ہے۔ تو جو آدمی اپنی شرمگاہ پر قابو پا جائے اور اپنی اس شہوت پر قابو پا جائے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، اور وہ پھر اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ کر کے جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ روزہ شکر سکھاتا ہے کہ آدمی جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے سال بھر اسی چیز کو نعمت کو کھاتا رہا لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت سے نواز رہا ہے۔ لیکن جب آدمی رکتا ہے تو کھانے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، پانی کی اہمیت پتہ چلتی ہے، تو آدمی اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ روزہ آدمی کو صبر کرنا سکھاتا ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور پھر بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو جس کے اندر صبر کا مادہ آ جائے تو گناہوں سے رکنا یہ تکلیف کی بات ہے۔ گناہ بہت لذیذ ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف جانا اچھا لگتا ہے، گناہوں کی طرف جانا مزہ آتا ہے، لیکن اس سے رکنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزہ جب صبر سکھا دیتا ہے تو آدمی گناہوں سے کہ اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ لاؤ میں گناہ کر لیتا ہوں، لیکن آدمی صبر کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو روزہ یہ صبر کرنا سکھاتا ہے، گناہوں سے بچنا۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ آدمی کیسے دوسروں کے اوپر خرچ کرے، یعنی عطا کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے۔ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، غریبوں کی بے بسی کا، غریبوں کی بھوک کا، ان کی پیاس کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روزے میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ روزے میں لوگ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں۔ تو روزہ آدمی کو یہ سکھاتا ہے کیسے لوگوں کو عطا کرنا ہے، لوگوں کی درد کو، لوگوں کی دکھ کو سمجھ کر کے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کی مجبوری کو دور کرنا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے نیکیوں کی طرف بڑھنا۔ حالت روزہ میں آدمی کی شہوت مر جاتی ہے، آدمی کا دل نیک ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف آنے کا من کرتا ہے، اور یہی متقی اور پرہیزگار کی صفت ہے کہ جو آدمی تقوی والا ہوتا ہے وہ کثرت سے نیکیاں کرتا ہے۔ تو روزہ نیکی کرنا سکھاتا ہے اور نیکی کر کے آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے کہ آدمی اپنی شہوت پر قابو پانے کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور روزے میں گناہوں سے دور رہتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں اس روزے کے مقصد کو سمجھو۔ روزے کو صرف بھوک اور پیاس کے لیے مت استعمال کرو کہ میں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا ہے، فجر کے بعد سے میں بھوکا ہوں، جیسے ہی مغرب جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد سے سب سے میں آزاد ہو گیا، جا کر کے بیڑی پینا، سگریٹ پینا، وہی سب سارے کام چالو ہو گئے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں دن میں رک گیا، میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اس کے بعد جیسے ہی افطاری کر لیا سارے حرام چیزوں کو انجام دینے لگ جائے۔ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی رک جائے، یعنی اس تربیت کو سمجھے۔ آپ ملٹری کے ذریعے سمجھیے کہ جو جا کر کے ملٹری کی تربیت حاصل کرتا ہے، ملٹری گاہ میں جا کر کے وہاں پر جا کر کے ٹریننگ لیتا ہے، اگر وہاں جا کر کے جو اس کو تربیت کرنے والا ہے، ملٹری سکھانے والا ہے، فوج کی تربیت کرنے والا ہے، اس کے انڈر میں رہ کر کے 1 مہینے 11 مہینے وہ تربیت حاصل کرے، اس تربیت کا فائدہ وہ جا کر کے بارڈر پہ نہیں استعمال کرے گا، بارڈر پہ جا کر کے اسی طریقے سے بندوق نہیں چلائے گا، اسی طریقے سے پھرتی نہیں دکھائے گا، تو اس کی تربیت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو رمضان یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے کہ مومنوں کو کس حال میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ تو اس تربیت سمجھو، اس کو یہ سمجھو کہ رمضان کا مہینہ تربیت گاہ ہے، یہاں سے تربیت لے کر کے اپنے اوپر قابو پانا سیکھو، گناہوں سے رکنا سیکھو، نیکیوں کو انجام دینا سیکھو، اور پھر 11 مہینے اسی کو اپلائی کرنا ہے، اسی تربیت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر اس مقصد کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔